القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا صحیح العقیدہ مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کروڑہ کروڑ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نعمت عظیمہ سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنا اور آپ کے مقام کو سمجھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق عطا فرماتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بہت ہی بلند و بالا فرمایا اور بہت ہی عظمت والا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت اور آپ کی تعظیم، جس طرح سے آپ بقید حیات ظاہری دنیا میں بقید حیات ظاہری تھے اس وقت پر جیسا ضروری تھا، اسی طریقے سے آپ کا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ادب، احترام، تعظیم ہر مومن مرد، مسلمان مرد، عورت، بچے پر، یعنی ہر انسان جو اللہ کا بندہ ہے سب پر ضروری ہے، جو مکلف ہے ان پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہر مومن مسلمان پر فرض عین ہے۔ جس طرح سے آپ دنیا میں تشریف فرما تھے، پردہ فرمانے سے پہلے آپ کی تعظیم ضروری تھی، اسی طریقے سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کی تعظیم ضروری ہے۔ الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غایت درجے تعظیم کرتے ہیں، غایت درجے احترام کرتے ہیں، غایت درجے ادب رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا کیا آپ کی شان و عظمت کو گھٹانے والا ہے؟ معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محض آپ کی زندگی اب بالکل ختم ہو گئی، آپ کا عظمت والا مقام کل عدم ہو گیا، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ اسی طریقے سے بلند و بالا رہے گا جس طریقے سے آپ دنیا میں تبلیغ دین پر مامور تھے، جس طرح سے آپ کا مقام بلند تھا اسی طریقے سے بلند و بالا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہاں پر دیکھنے کی بات ہے کہ قرآن مجید تو اللہ کے محبوب بندے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے متعلق سے فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کو تم دیکھ نہیں سکتے، ان کا ادراک نہیں کر سکتے، شعور نہیں رکھ سکتے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس طرح پیدا فرمایا ہے ویسے جنوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ ہم دیکھ نہیں سکتے ان کی زندگی کو، ہم جنوں کی زندگی کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس سے اعلیٰ درجے کی زندگی جو ہے فرشتوں کی زندگی کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کیسے رکھی ہے، ان کے زندہ ہونے کا مقام اور ان کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی کو ہم فرشتوں کی زندگی کا جیسے ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں، مشاہدے میں نہ آنا، دکھنے میں نہ آنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی ہی نہیں ہے،
بلکہ دکھنے میں نہ آنے کا مطلب زندگی نہیں ہونے کا نہیں ہے، بلکہ زندہ ہونے پر بھی اس کی دلیل ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی زندگی کو فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا سے گزرنے کے بعد، موت کے دروازے سے گزرنے کے بعد اللہ کا جو وعدہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت کے لیے، ہر جان کے لیے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت کے دروازے سے ضرور گزرنا ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں پر، بالخصوص انبیاء اکرام پر بھی موت آئی ہے اور آنی ہے، بس آن کو آنی ہے۔ موت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس مقام سے دوسرے مقام پر جانا، ایک عالم سے دوسرے عالم میں جلوہ گر ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موت کے دروازے سے گزرنا یقینی ہے، ایمانی ہے، مگر بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ جس طرح سے شہید کی زندگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں واضح اعلان فرما دیا کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ شہید کس کے صدقے میں شہید بنتا ہے، شہید کس کے صدقے میں زندگی مرنے کے بعد بھی پاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ان کا کلمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ زندگی عطا فرمائی ہے کہ اس کی زندگی کا ہم شعور اور ادراک نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق سے بھی ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق سے فرماتے ہیں کہ وأخرج البخاري والبيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي توفي فيه لم أزل أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أبان انقطع أبهري من ذلك السم۔ فرماتے ہیں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں، فرماتے ہیں امام بخاری اور امام بیہقی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، اس وقت پر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو خیبر میں زہر آلود لقمہ جو مجھے پیش کیا گیا تھا، خیبر، جنگ خیبر، جب خیبر فتح ہو گیا، قلعہ فتح ہو گیا، تو وہاں پر ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے تو زہر آلود زہر لگا کر کے دعوت کی گئی تھی گوشت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لقمہ تناول فرما لیا اور پھر آپ نے معجزے کے طور پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم ہو گیا کہ اس میں زہر ہے، ایک دوسرے صحابی تھے انہوں نے کھا لیا تو فوراً اسی جگہ پر وہ شہادت پا گئے، تو ان کو قتل کرنے کے جرم میں، ان کے اوپر زیادتی کرنے کے جرم میں وہ جو یہودی بڑھیا تھی اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے لیے بھی جو ہے وہی حکم ہوا، جان کے بدلے جان، اس کو جان کے بدلے جان لے کر کے سزا تو دے دی گئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایک لقمہ تناول فرما لیا تھا۔ ایسا زہر کا اثر تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے وہ لقمہ کھایا ہے اس زہر کی تکلیف میں محسوس کرتا رہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس زہر کی تکلیف محسوس کرتا ہوں، یہاں تک کہ یہ وقت آ پہنچا کہ اسی زہر کے زیر اثر میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ یہ مفہوم حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شہادت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درجے سے ضرور سرفراز فرمایا ہے، اس عظیم درجے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام زرقانی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ فرماتے وقد ثبت ان نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مات شہیدا لأکلہ یوم خیبر من شاۃ مسمومۃ۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ہمارے نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جو زہرآلود بکری کو خیبر کے دن کھلایا گیا تھا، اس زہر کے اثر کی وجہ ہی سے آپ نے دنیا سے رخصت فرمایا، پردہ فرمایا، اور اس اعتبار سے آپ شہادت سے آپ سرفراز فرمائے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زہر آلود لقمہ گوشت کا بکری کا کھانے کی وجہ سے شہید آپ کو شمار کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسی اثر کے تحت جو ہے آپ کو جو ہے دنیا سے رخصت ہونا ایک سبب بنایا گیا۔ اصل سبب تو رحمت خاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت خاص میں اور عرفہ و اعلیٰ مقام خاص میں اور مزید مراتب کی بلندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وجود کو جلوہ بار فرمانے کا ارادہ فرمایا، تو آپ کو دنیا سے بلایا اور اپنے رحمت خاصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نے آپ کو برقرار رکھا۔ اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہت ہی بلند و بالا ہے، بہت ہی عظمت والی ہے زندگی ہے، اور اس زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بہت بلند و بالا فرمایا، اور انبیاء کرام کی ذات گرامی کو بہت بلند و بالا فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز ادا کرتے رہتے ہیں۔ وہ زندگی کا ہم شعور و ادراک نہیں کر سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، ہمارے سمجھ میں نہیں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ وہ جو چیز ہمیں نظر نہ آئے اس کی انکار نہیں کیا جا سکتا، جو ہماری سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، پھر اللہ کا فرمان، اور یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں، بہت سارے وہ مقامات ہیں کہ جو ہماری نظر سے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وجود کو برقرار رکھا ہے۔ انہی عظیم الشان چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے حیات انبیاء کا مسئلہ کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ وہ زندگی کیسے ہے؟ فرمایا کہ یصلون، وہ نماز ادا کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ سرکار فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ فانہ یوم مشہود، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو کہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں جو مجھ پر درود بھیجے مگر اس کا درود مجھ پر پیش نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو، یعنی درود پڑھ کر کے ختم ہونے سے پہلے وہ درود رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبعد الموت، فرمایا کہ سرکار جب آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں گے اس کے بعد بھی یہی معاملہ ہوگا کہ آپ پر درود بھیجا جائے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مجھ پر درود اسی طریقے سے پیش ہوتا رہے گا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بلیغ کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے رزق پاتے رہتے ہیں۔ اب وہ رزق پانا کیا، یہ حدیث کو امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ شریف میں، سنن ابن ماجہ میں جو حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اس میں اس کو روایت فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں کیا بتاتا ہے کہ انبیاء کرام کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں کی زندگی سے بہت بلند و بالا رکھا ہے، اور آپ کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند و بالا رکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ من صلی علی عند قبر سمعتہ ومن صلی علی نائیا بلغتہ، فرماتے ہیں جس نے میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے مجھ پر درود پڑھا میں اسے خود سنتا ہوں، اور جس نے دور ہونے کی حالت میں مجھ پر پڑھا وہ درود میرے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے امتی کی یہ شان ہے کہ قبر پر زیارت کو آنے والے کے 40 قدم دور سے وہ پہچان کر لیتا ہے۔ عام مومن، ہر مومن کی یہ شان ہے، 40 قدم دور سے آنے والے کو پہچان لیتا ہے۔ جب نبی کا کلمہ پڑھنے والے مومن کی یہ شان ہے تو کلمے والے نبی کی کس قدر بلند و بالا شان ہوگی، اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من صلی علی 100 فی الجمعۃ ولیلۃ الجمعۃ قضى اللہ له 100 حاجۃ 70 من الحوائج الآخرہ و30 من حوائج الدنیا ثم وکل اللہ بذلك ملکا يدخله في قبری كما يدخل علیکم الہدایا ان علمی بعد موتی کا علمی فی الحیات ولفظ البیہقی یخبرنی من صلی علی باسمہ ونسبہ فاثبته فی صحیفۃ بیضاء۔ حیات الانبیاء امام
بیہقی اور امام اصفہانی علیہ رحمت و رضوان نے اس میں ذکر فرمایا ہے، ایک حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے جمعہ کے دن یا شب جمعہ مجھ پر 100 مرتبہ درود اگر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 100 حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے، اس میں سے 70 حاجتیں آخرت کی پوری فرما دیتا ہے، 30 حاجتیں دنیا کی پوری فرما دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، وہ فرشتہ میری قبر میں داخل ہوتا ہے اور مجھ پر درود پڑھنے والے کا درود پیش فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے میری قبر میں داخل ہونا کس طرح ہے، جس طرح سے وہ درود ہدیہ لے کر کے میری قبر میں کیسے آتا ہے، جیسے تمہارے پاس تمہارے گھروں میں ہدیہ دینے والا آتا ہے، اسی طریقے سے فرشتہ میری قبر میں وہ درود کا ہدیہ لے کر کے پہنچایا جاتا ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جان لو بے شک میرا علم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ایسا ہی ہے جیسا میرا دنیا میں باقی رہنے کے وقت پر میرا علم تھا، یعنی دونوں حالتوں میں میرے علم میں فرق نہیں آنے والا ہے، میں چاہے دنیا میں رہوں یا دنیا سے پردہ فرما جاؤں، دونوں حالتوں میں میرے علم میں کمی نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سے سرفراز فرمایا، اے حبیب آپ کو وہ سارے علوم عطا فرمائے گئے جو آپ نہیں جانتے، تو شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند و بالا شان عطا فرمائی۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بیہقی کے نزدیک کچھ اور اضافہ اس میں ملتا ہے کہ جس نے درود مجھ پر پڑھا اس کا نام، اس کا خاندان کا پورا ڈیٹا میرے پاس پہنچایا جاتا ہے، یہ کون ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے دادا کا نام کیا ہے، یہ پوری تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک سفید صحیفے کے اندر محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ بات ہمیں کس قدر خوش آئین ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا عمل رسول اللہ کی خدمت میں ہدیہ بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ درود یہ دنیا کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھنے والے کے لیے صرف اور صرف رحمت ہی رحمت ہے، بخشش ہی بخشش ہے، عطا ہی عطا ہے، اور قبول ہونے کی ایسی مقبول عبادت ہے، ایسا مقبول عمل ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کوشش کرنی چاہیے، اپنی عادت بنانی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، تاکہ درود پڑھنے کا ثواب بھی بہت بلند و بالا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، کما قال، فرماتے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور 10 درجے اس کے بڑھا دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بخشش اور عظمت والے باتوں میں سے ایک بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھنے والے ہو جائیں۔ یہاں پر بات بتانا مقصود یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی رکھی ہے جیسے دنیا میں آپ پردہ فرمانے سے پہلے تھے، بعد میں بھی اسی حال میں آپ کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ایام حرہ، جو واقعہ حرہ جسے کہا جاتا ہے، یزید پلید کے دور میں مکہ مکرمہ پر اور مدینہ منورہ میں جو مظالم کی داستانوں کو رقم کیا گیا، جس قدر ظلم و ستم کو عام کیا گیا اس کا کوئی بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان دنوں میں ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا تھا، منبر رسول کے پاس گھوڑوں کو باندھا گیا تھا، مدینے کی پاک باز عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، انہیں کے ساتھ وہ جو یزید لشکر تھا، لشکر نے اپنے نفس کی آگ کو بجھایا اور اللہ کے محبوب بندیوں پر بے پناہ ظلم اٹھایا۔ بہرحال یہ چیزیں ایسے ثابت ہیں جس طریقے سے آسمان میں سورج کا طلوع ہونا ثابت ہے، اسی طریقے سے یہ واقعات کا ثبوت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہرحال اس دور میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، نماز پڑھنے کو جا نہیں سکتا تھا، جو باہر نکلتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔
آج وہی یزید ان کا پیشوا امام بنا ہوا ہے جس نے مسجد نبوی میں جس کے حکم سے نماز کو روک دیا گیا، گھوڑوں کو باندھا گیا، اور وہ ہمارا پیشوا تو کبھی نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، وہ تو جہنمی لوگوں کا سردار ہے، وہ جہنم میں جلنے والا کافر ہے۔ ہمارے نزدیک تو ہمارے پیشوا وہ سردار امام حسین ہیں جو کربلا میں شہید بھی ہوتے ہیں تو سجدہ کر کے بتاتے ہیں موت آ جائے مگر نماز کبھی نہیں چھوڑنے جائے۔ ہمارے پیشوا، ہمارے رہبر اللہ تعالیٰ نے جنتی نوجوانوں کے سردار بنایا ہے۔ بہرحال حضرت سعید ابن مسیب کو بھی پکڑ کر کے لایا گیا تھا لشکر کے امیر کے سامنے، تو دیوانہ بننے کا آپ نے ڈھونگ بنایا تو آپ کو دیوانہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ آپ کو کوئی اور پناہ کہاں ہے؟ ہم اہل سنت جائیں تو کہاں جائیں؟ ہمیں تو رسول اللہ کے دامن میں ہی پناہ ملتی ہے، وہیں ہمیں سکون ملتا ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب بھی مدینے میں کسی گھر میں جا کے پناہ نہیں لیا، انہوں نے وہ مسجد نبوی میں چلے گئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جا کر کے پڑے رہ گئے۔ اور حال ایسا تھا کہ اندھیرا چھایا ہوا تھا مدینے میں، دن میں وقت کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون سا وقت ہے، صبح ہے کہ دوپہر ہے کہ شام ہے، کیا وقت ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، نماز کا وقت پتہ نہیں چل رہا ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں لقد رأیتنی لیالی الحر وما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری وما یأتی وقت الصلاة الا وسمعت الاذان من القبر۔ فرماتے ہیں مشکات شریف میں بھی یہ حدیث ہے، دلائل النبوت امام ابی نعیم میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ ایسا راتوں کو مدینے میں مسجد نبوی میں گزارا ہوں، کچھ ایسا وقت گزارا ہوں کہ ایسا حال تھا کہ میرے علاوہ مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں تھا، نماز پڑھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہیں تھا، مجھے بھی وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب کون سا وقت آ گیا ہے، مگر جیسے ہی میں قبر شریف کے قریب رہتا تھا تو میں نماز کے وقت پر قبر شریف سے ایک اذان کی آواز کو سنا کرتا تھا، اذان کی آواز کو سنا کرتا تھا اور میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر مبارک میں آرام فرما ہیں۔ قبر مبارک میں آرام فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ زمین کی تہوں کے نیچے جو قبر مبارک بنی ہوئی ہے اس کے اندر سے سورج کے طلوع و غروب کو دیکھ رہے ہیں، وقت نماز کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور اذان دے کر کے حضرت سعید ابن مسیب کو بتا رہے ہیں اے سعید نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کرو۔ اسی لیے ہم عاشقان رسول یہی کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم حیات برزخی عطا فرمایا ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں بھی یہی چیز فرماتے ہیں حضرت سعید ابن مسیب کہ میں وقت صلاۃ پر، نماز کے وقت پر قبر شریف کے قریب سے اذان کی آواز سنتا، میں قریب ہی رہتا تھا، اذان کی آواز سنتا تھا، میں نماز ادا کر لیا کرتا تھا۔ اسی کئی سندوں سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ امام محمد بن عبد الباقی الزرقانی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں وفی الفتاوی الرملیہ الانبیاء والشہداء والعلماء لا یبلون والانبیاء والشہداء یاکلون فی قبورہم یشربون ویصلون ویصومون ویحجون۔ فرماتے ہیں سنو، فتاوی رملیہ سے نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء، شہداء، علماء یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ قبر میں جن کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے، قبر میں جن کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ اب انبیاء کی ایک خصوصی شان، شہداء کی ایک خصوصی شان یہاں پر بیان فرماتے ہیں۔ انبیاء اور شہداء اپنے اپنے قبور میں رزق کو تناول فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں وہم یشربون، فرماتے ہیں وہ پیتے بھی ہیں جو پانی، جو بھی نعمتیں، جو برزخی جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کھلاتا پلاتا ہے وہ کھاتے اور پیتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ شان انبیاء کرام اور شہداء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ فرق کیا ہے؟ وہ روحانی طور پر عمل ہوتا ہے، روحانی طور پر ہماری نگاہوں سے وہ الجھے ہوتے ہیں، یعنی ہم بوجھل ہوتے ہیں، ہماری نگاہیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وجود کا ہم انکار کر جائیں۔ علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں
کہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ کسائر الانبیاء فی قبورہم وہم احیاء عند ربہم، فرماتے ہیں کہ سنو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے قبر مبارک میں اسی طریقے سے زندہ ہیں جس طریقے سے آپ سے پہلے آنے والے پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قبورہائے مبارکہ میں زندہ رکھا ہے۔ بے شک وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ لِأَرْوَاحِهِمْ تَعَلُّقًا بِالْعَالَمِ الْعُلْوِّ وَالسُّفْلِي كَمَا كَانُوا فِي حَالِ الدُّنْيَا، بھی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روح مبارکہ کو عالم علوی اور عالم سفلی سے اسی طریقے سے تعلق ہے جس طریقے سے آپ دنیا میں بقید حیات تھے، ظاہری حیات میں جب تک تھے، آپ جس طریقے سے آپ کے دل کا تعلق ہوا کرتا تھا عالم علوی اور عالم سفلی سے، اسی طریقے سے آپ اپنے قبر مبارک میں بھی اسی حال پر ہیں۔ پتہ ہے کہ جس حال میں آپ دنیا میں تھے ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی صحابہ کے نگاہوں کے سامنے پردہ فرمانے سے پہلے، پردہ فرمانے کے بعد بھی اسی حال میں اسی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا ہے، زندہ رکھا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا موت سے گزرنے کے بعد انبیاء کی شان موت کی وجہ سے فنا نہیں ہوتی ہے بلکہ اور عظمت والی اور بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان یہی بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی شان تو انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی شان تو بہت ہی بلند و بالا، اللہ کے محبوب بندوں کی شان تو بہت ہی بلند و بالا ہے، ہم ان کی شانوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ ارواح مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ روح مبارک جو مومن کی روح ہوتی ہے وہ قید نہیں ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آزاد رکھتا ہے۔ تو مومن کی روح کو جب آزاد رکھتا ہے تو مومن کسے کہتے ہیں؟ جو نبی پر ایمان لائے اسے مومن کہتے ہیں۔ جب مومن کی روح آزاد ہے، جس پر ایمان لایا وہ نبی کی روح کا کیا حال ہوگا، اس کی کیا شان ہوگی، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ہم اور آپ تو اہل سنت کے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس پر چلتے ہیں، مگر یہاں پر صرف اتمام حجت کے لیے ایک بات میں بتانا چاہوں گا۔ جو لوگ اپنے آپ کو ہمارے اس طریقے سے، یعنی ہمارے مخالف طبقے میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان مخالف طبقے کا ایک بہت بڑا عالم جسے مانا جاتا ہے، اس طبقے کا ایک عالم انور شاہ کشمیری نام سے گزرا ہے، وہ بخاری شریف کی شرح ایک کتاب لکھی گئی ہے فیض الباری، اس میں اس شخص نے اس کے متعلق سے ذکر کیا ہے باقاعدہ طور پر، اس میں ان تمام چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے یہ کیا کہتا ہے، کیا لکھ گیا ہے کہ لکھتے ہیں وَنُقِلَ عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّ احترام النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أيضا كما كان في حياته، وفي البيهقي عن أنس وصححه ووافقه الحافظ في المجلد السادس أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، معناه أن أرواح الأنبياء عليهم السلام ليست بمعطلة عن العبادات الطيبة والأفعال المباركة، بل هم مشغولين في قبورهم أيضا كما كانوا مشغولين حين حياتهم في صلاة وحج، وكذلك حال تابعيهم على قبور على قدر المراتب۔ فیض الباری کے اندر دوسری جلد کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ بڑی عظیم بات ہے جس کا انکار نہیں کر سکتا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو فرمایا کہ امت میں اگرچہ بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے مگر حیات انبیاء کے مسئلے میں کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی کا جو حیات کا مسئلہ ہے، بعد وفات جو حیات ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب اس پر ایمان رکھتے ہیں، سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عظیم حیات برزخی عطا فرمائی ہے کہ جس کا ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی کی طرف توجہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یہ نقل کرتے ہیں حضرت امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب سے سند بناتے ہوئے، اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے قول سے سند بناتے ہوئے، امام بیہقی اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند بناتے ہوئے اس چیز کو ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے ارواح مبارکہ عبادات سے وفات کے بعد عبادات سے معطل ہو جاتی ہیں، ایسا
نہیں ہے بلکہ وفات کے بعد بھی انبیاء کرام کی ارواح مبارکہ عبادات میں مشغول رہتے ہیں جیسے وہ وفات سے پہلے عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے. یعنی نماز، روزہ، حج وغیرہ ان عبادات میں وہ اسی طریقے سے مشغول ہوتی ہیں جس طرح سے قبل وفات ان کی ارواح ان کی ذوات مبارکہ ان عبادات میں مشغول ہوا کرتے تھے. پھر اس کے آگے لکھتے ہیں کہ اور یہ تو سرکار انبیاء کرام کی شان ہے. آگے انہوں نے ایک اور بات لکھ دیا ہے، صاف طور پر لکھا ہے حین حیاتہم فی صلاۃ و حج، فرماتے ہیں جس طرح سے اپنی حیات ظاہری میں وفات سے پہلے نماز میں، روزے میں، حج میں مشغول ہوا کرتے تھے، ویسے ہی وفات کے بعد بھی انبیاء کرام مشغول ہیں. انبیاء تو انبیاء ہیں، انبیاء کے صدقے میں انبیاء کی اتباع کرنے والے اولیاء کا بھی یہی حال عطا فرمایا گیا. پتہ کیا چلتا ہے؟ انکار ہر جگہ پر کام نہیں آتا ہے، یا 40 دن چکر لگا کے آ جانے کے بعد میں سب ہم کو پتہ چل گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ چکر لگانا جنہوں نے سکھایا ان کے بڑے بڑے پیشوا نے بھی اس عقیدے سے انکار کی مجال نہیں پائی. اس عقیدے کا اقرار ہی پر ان کو راستہ نظر آیا، کیونکہ یہ امت کا ایسا متفقہ فیصلہ ہے، ایسا متفقہ بیان ہے، ایسا متفقہ اعتقاد ہے کہ امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت میں کسی نے اس مسئلے پر اختلاف ہی نہیں کیا ہے، سب نے اس پر اتفاق کیا ہے. الحمدللہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امت کا اتفاقی عقیدہ ہے. ان اکابر علماء اکرام شاہ عبد الحق محدث دہلوی، امام زرقانی، حضرت جنید بغدادی، حضرت پیر پیرا میر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، انبیاء کرام کی شان کو جو ان بزرگوں نے بتایا ہے، ائمہ، صلحاء، تابعین، صحابہ، اہل بیت نے جو بتایا ہے، الحمدللہ ہم اسی راستے پر چلتے ہیں اور اسی راستے پر ہمارا اعتقاد ہے، اسی پر ہمارا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہمیں ہمکنار فرمائے. مولا جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کے مولا اسباب، سہارے، کفو، نگہبان مہیا فرما. مولا ہم پر کرم فرما، رحم فرما. مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم